السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں۔ پنجاب کا سب سے بڑا جناح اسپتال پیتھولوجی لیب سکینڈل نیا رخ اختیار کر گیا ہے۔ پیتھولوجی لیب میں گلوبل مارکیٹنگ سروسز کمپنی کا منظم گروہ اسپتال کا عملہ بن کر کام کرنے کا انکشاف ہوا۔ ذرائع کے مطابق 2022 میں گلوبل مارکیٹنگ کمپنی کو بلڈ کلچر وائل سپلائی کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا، جس کے بعد زاہد سرفراز نامی نجی ملازم بغیر کسی سرکاری منظوری کے لیب میں کام کرتا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے محمد علی ناصر سے۔ جی علی ناصر، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پنجاب کا سب سے بڑا جناح اسپتال پیتھولوجی لیب سکینڈل نیا اختیار کر گیا ہے۔ پیتھولوجی لیب میں گلوبل مارکیٹنگ سروسز کمپنی کا منظم گروہ ہسپتال کا عملہ بن کر کام کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ایکسپائر وائلز کون مریض کو دیتا ہے، کون ایکسپائر وائلز پر نئی ایکسپائری والا سٹیکر لگاتا ہے، ABN نیوز تفصیلات سب سامنے لے آیا ہے۔ 2022 میں گلوبل مارکیٹنگ کمپنی کو بلڈ کلچر وائل سپلائی کرنے کا ٹھیکہ ملا۔ 2022 سے غیر قانونی طور پر اسپتال کے آرڈرز کے بغیر زاہد سرفراز نجی کمپنی کا ملازم لیب میں کام کر رہا ہے۔ 4 سال سے اب تک لیب انتظامیہ کی میلی بکر سے نجی کمپنی کا ملازم زاہد سرفراز بلڈ کلچر ٹیسٹ پر پرفارم کر رہا ہے۔ نجی کمپنی کا ملازم اور لیب انتظامیہ کی گٹھ جوڑ سے ڈبل ایکسپائر بلڈ کلچر وائلز کا استعمال کیا گیا۔ ABN نیوز نے دستاویزی ثبوت بھی حاصل کیا ہے۔ 2023 میں پروفیسر فوزیہ نے نجی کمپنی کے نمائندے زاہد کو مائکرو بیولوجی لیب میں کام کرنے سے روکنے کا مراسلہ لکھا۔ مراسلہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے آپ کو سینڈ کیا۔ مراسلہ متعلقہ کمپنی گلوبل مارکیٹنگ سروسز اور انتظامیہ کو لکھا گیا۔ زاہد سرفراز نامی کمپنی کے نمائندوں کو لیبارٹری کے باہر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کا کہا گیا۔ انکشاف سابقہ پروفیسر نے مزید انکشاف میں بتایا کہ 2022 میں بھی بلڈ کلچر وائلز کی ایکسپائری اسٹیکر تبدیل کیے گئے تھے۔ میرے کہنے کے باوجود کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یہ سابقہ پروفیسر کا انکشاف سامنے آیا۔ ذرائع کے مطابق نجی کمپنی کے ملازم کو پیتھولوجی لیب کے اندر سے کچھ ڈاکٹرز کی بھی پشت پناہی حاصل تھی۔ نجی کمپنی کے ملازم کی لیب میں ٹیسٹ پرفارم کرنے سے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے MSDS رولز کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔ جناح اسپتال کی ڈبل ایکسپائر بلڈ کلچر وائلز کے معاملے پر تاحال کوئی اعلیٰ سطح کا ایکسٹرنل کمیٹی نہ بن سکی۔ جناح اسپتال کی انٹرنل کمیٹی کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں۔ پیتھولوجی لیب کی کچھ CCTV کیمرے بھی اتارے اور نکارہ رکھے جانے کا انکشاف سامنے ہوا ہے۔ صوبائی وزیر صحت اسپیشلائز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پیتھولوجی لیب میں ڈبل ایکسپائر وائلز کے معاملے پر کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی، جبکہ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ اپنی دی ہے کہ متعلقہ کمپنی ملازم سمیت لیب میں ملوث پائے جانے والے افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ علی ناصر۔ جنگ بندی کے بعد غزہ کا نظم و نسق کیسے سنبھالا جائے؟ صدر ٹرمپ آج مسلم رہنماؤں سے ملاقات میں تجاویز پیش کریں گے۔ اسلامی ممالک کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف بھی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں شریک ہوں گے۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک فلسطین میں اقتدار کی منتقلی کے عمل اور بحالی کے کاموں کے لیے رقوم دیں۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ اسرائیلی فورسز کی واپسی اور تمام قیدیوں کی رہائی سے متعلق نیا پلان پیش کریں گے۔ صدر ٹرمپ ایسا غزہ چاہتے ہیں جس میں حماس کی مداخلت نہ ہو۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق صدر ٹرمپ قطر، سعودی عرب، پاکستان اور UAE کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ انڈونیشیا، ترکیہ، مصر اور اردن کے رہنما بھی امریکی صدر سے ملیں گے۔ ملاقات میں غزہ جنگ بندی اور قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ قطر ٹرمپ کے نام حماس کا خط بھی امریکی صدر کے حوالے کرے گا۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اپنانے کے لیے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم UN کے اجلاس کے دوران اعلیٰ سطح کی تقریبات اور خصوصی اجلاسوں میں شریک ہوں گے۔ وہ اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ہمراہ امریکی صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ فرانس نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اقوام متحدہ کانفرنس میں فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین میں امن قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
فرانسیسی صدر نے کہا مشرق وسطی میں پائیدار اور منصفانہ امن قائم نہ کرنے کی اجتماعی ذمہ داری پوری عالمی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ صدر میکرون کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا وعدہ دہائیوں سے ادھورا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کو پیغام دیا کہ دنیا امن کے موقع سے محض چند لمحوں کے فاصلے پر ہے اور اگر ابھی کچھ نہ کیا گیا تو یہ موقع ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ فلسطین بارے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا فرانس کے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دو ریاستی حل کانفرنس امن کے حصول کا تاریخی موقع ہے۔ دو ریاستی حل ہی امن کے حصول کا راستہ ہے۔ اسرائیل غزہ میں وحشیانہ جرائم جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا انصاف کے حصول کے عزم کی عکاسی ہے۔ پشاور میں بانی پی ٹی آئی کی کال پر علی امین گنڈاپور کی قیادت میں جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ 27 ستمبر کے تاریخی جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ رنگ روڈ جلسہ گاہ میں زمین ہموار کرنے اور دیگر انتظامات پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق جلسے کے لیے مرکزی سٹیج کی تیاری دن رات مکمل کی جا رہی ہے۔ جلسہ گاہ کو مرد و خواتین کے لیے علیحدہ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جلسہ تاریخی اجتماع ہوگا، لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ پشاور میں 27 ستمبر کو علی امین گنڈاپور کی قیادت میں بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں، جلسہ گاہ میں انتظامات تیزی سے جاری ہیں۔ مہمانوں کے لیے رہائش، کھانے اور سہولیات کا خصوصی بندوبست مکمل کر لیا گیا ہے۔ جلسہ تاریخی اجتماع ہوگا، لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 26 نومبر کے احتجاج کے خلاف تھانہ صادق آباد میں درج مقدمے کی سماعت۔ پروسیکیوشن نے علیمہ خان کے خلاف چالان عدالت میں جمع کروا دیا۔ استغاثہ نے علیمہ خان کو مقدمے میں مرکزی ملزم نامزد کر دیا۔ عدالت نے سماعت 29 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کو واٹس ایپ لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ وکلاء صفائی نے ان سے بات کرنے کی اجازت مانگی جو عدالت نے دے دی، تاہم آواز کے ڈراپ ہونے اور بانی پی ٹی آئی کی شکل واضح نظر نہ آنے پر وکلاء نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ اور وکیل فیصل ملک عدالت سے باہر چلے گئے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کرنا غیر آئینی ہے کیونکہ تمام گواہ اور وکلاء عدالت میں موجود ہیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی کو کوٹلی میں بند کر کے ویڈیو لنک پر پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی آزادانہ بات چیت کر سکتے ہیں اور ویڈیو لنک پر سماعت کی مخالفت میں درخواست سپریم کورٹ میں بھی دائر کی جائے گی۔ جی بالکل، ہم سمجھتے ہیں یہ ایک کوشش ہے خان صاحب کو آئسولیٹ کرنے کی، تنہا کرنے کی، کہ وہ اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھے ہوں، ان کے سامنے کیمرہ ہو، وکیل، خاندان، گواہ سب ادھر ہوں، جج ادھر ہوں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اتنا اہم یہ ہے کہ وکلاء یہاں موجود ہوتے ہیں، جب ٹرائل ہوتی ہے خان صاحب ان سے مشورہ کر سکتے ہیں، اپنے خاندان سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اب ان کو اکیلے وہاں ایک کوٹری میں بٹھا دینا اور یہاں کہنا کہ ٹرائل ہوگی اور وہ واٹس ایپ کال پہ ان کو صرف دکھایا جائے گا۔ سائفر ٹرائل کے دوران بھی انہوں نے جب پہلے وہ ایک بند کمرے میں ٹرائل کی تھی تو میں ہائی کورٹ گیا تھا، ہم نے وہاں درخواستیں دی تھی، 2 دفعہ اس ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا تھا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے، آئینی حق ہے اوپن کورٹ روم، اوپن ٹرائل۔ تو ہم بالکل یہ درخواست دیں گے، آج دائر ہو رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف شراب و اسلحہ برآمدگی کیس، جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر اسد چشتی کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہو گئی۔ کیس کی سماعت کل 24 ستمبر تک ملتوی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کا یہ معاملہ ہے۔ مزید جانیں گے فیصل آباد سے۔ جی فیصل، مزید کیا تفصیلات ہیں کیس کے حوالے سے؟ بالکل جی، دیکھیں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس ہے، جس میں گزشتہ سماعت پر عدالت نے علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اس حوالے سے آج یہ کیس سماعت کے لیے مقرر تھا اور آج جو جج ہیں مبشر حسن چشتی، ان کی عدم دستیابی کے باعث اس کیس کی سماعت کل تک ملتوی ہوئی ہے اور علی امین گنڈاپور کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ فیصل۔ سپریم کورٹ میں قتل کیس کے نامزد ملزم مشتاق احمد کی بریت کی اپیل پر سماعت۔ عدالت نے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد ملزم مشتاق احمد کو بری کر دیا۔ سماعت جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت سرکاری وکیل رانا کاشف نے موقف اپنایا کہ گواہان کے بیانات کے مطابق گولی اشفاق نے چلائی تھی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے استفسار کیا کہ
کہ مشتاق اور اشتیاق کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ دونوں بھائی ہیں۔ اس پر جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ آپ اپنے بھائی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ میں صرف اپنے موکل کی حد تک بات کر رہا ہوں۔ سماعت کے دوران جسٹس ہاشم کاکڑ نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک شخص رات کے وقت تہجد میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ یہ لوگ سو رہے ہیں، میری دعائیں قبول فرما، تو ساتھ سویا ہوا شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا دعائیں مانگو، ہماری شکایتیں نہ لگاؤ۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ آپ بھی یہی کر رہے ہیں۔ سرکاری وکیل نے مزید کہا کہ مدعی پارٹی علاقے کے بدماش ہیں اور ان کے خلاف قتل کے 40 مقدمات کا ریکارڈ موجود ہے۔ ٹرائل کورٹ نے ملزم مشتاق احمد کو پھانسی، اشفاق احمد کو عمر قید اور صدیق کو بری کیا تھا۔ بعد ازاں ہائی کورٹ نے مشتاق احمد کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا، جبکہ اشفاق احمد کی سزا 6 سال کر دی تھی جو کہ وہ کاٹ چکا ہے۔ سندھ کے سرکاری اسپتالوں کے ملازمین نے ڈسپیرنس الاؤنس میں 50% اضافہ، تنخواہوں میں 70% اضافہ، پینشن کٹوتی کے خاتمے اور دیگر مالی مطالبات کی منظوری کے لیے آج سے تمام او پی ڈیز اور دفاتر بند کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ اعلان گرینڈ ہیلتھ الائنس GHA کے زیر اہتمام سول اسپتال کراچی میں منعقدہ اجلاس کے بعد کیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں پاور لوم فیکٹریوں کی بندش کے باعث سینکڑوں مزدور احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ 58 روز سے بے روزگار ہیں، لیکن انتظامیہ ان کو سننے کو تیار نہیں۔ صورتحال کے باعث 3000 سے زائد خاندان متاثر ہوئے ہیں اور گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ صرف مذاکرات کا کھیل کھیل رہی ہے، جبکہ سیاسی نمائندے بھی ان کی داد رسی نہیں کر رہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں پاور لوم فیکٹری کی بندش، مزدور سراپا احتجاج ہیں، احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ سیشن عدالت لاہور نے تھانہ شالیمار میں درج قتل کے مقدمے میں نامزد ملزم ذیشان کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے ملزم کو 2 لاکھ روپے کی ضمانتی مشرکے جمع کروانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ سرکاری وکیل کی جانب سے ضمانت مسترد کرنے کی استدعا کو رد کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج مرزا اورنگزیب خان نے ملزم کی ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ سماعت کے دوران ملزم کے وکیل مجدد آفتاب باجوہ نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ذیشان کی موقع پر موجودگی ثابت نہیں ہوئی اور اسے شریک ملزم کے بیان کی بنیاد پر مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ ملزم قتل کی منصوبہ بندی میں شریک تھا، تاہم عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد ملزم کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ قومی اسمبلی کی غذائی تحفظ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے بارڈر پر سیکیورٹی اہلکاروں کی ملی بھگت سے سگریٹ، چھالیاں اور جانوروں کی اسمگلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کا انکشاف کیا۔ انہوں نے FPR کے اعلیٰ افسران کی مالی حالت پر سوال اٹھایا اور اسمگلنگ روکنے کے لیے لینڈ پورٹ اتھارٹی کے قیام کا ذکر کیا، جو قومی اسمبلی سے منظور ہو چکی ہے۔ کمیٹی نے چینی اور گندم کی پیداوار اور قیمتوں کے مسائل پر بھی بات کی، جبکہ رانا تنویر نے چینی مافیا کے کردار کو بھی اجاگر کیا۔ اجلاس میں تمباکو کے معاملے کو اسد قیصر کی عدم شرکت کے باعث مؤخر کر دیا گیا ہے۔ گجرانوالہ میں FIA امیگریشن کی کارروائی، سیالکوٹ ایئرپورٹ پر ایک مسافر کو جعلی ویزے پر بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ ملزم نیدرلینڈ جا رہا تھا کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم نے بیرون ملک جانے کے لیے عامر نامی ایجنٹ سے رابطہ کیا تھا، جس نے نیدرلینڈ بھجوانے کے نام پر 24 لاکھ روپے وصول کیے اور جعلی ویزا فراہم کیا۔ FIA نے مسافر کو آف لوڈ کرنے کے بعد مزید کارروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرانوالہ کے حوالے کر دیا۔ مانسہرہ کے نوائی علاقے بھیرکنڈ کینٹ نالہ میں 2 بچے ابراہیم اور حسنین ڈوب گئے اور جاں بحق ہو گئے۔ دونوں بچے کراچی سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ مسلسل 3 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد دونوں بچوں کی لاشیں نالے سے نکال لی گئیں۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ریسکیو ٹیم نے اطلاع پر فوری کارروائی کی ہے۔ 2 بچے ڈوب کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ 3 گھنٹے کی محنت کے بعد لاشیں نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ مانسہرہ کے نوائی علاقے بھیرکنڈ کینٹ میں یہ واقعہ پیش آیا، جس میں 2 بچے ڈوب کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ بچے ابراہیم اور حسنین کراچی سے مہمان آئے ہوئے تھے اور ریسکیو ٹیم نے اطلاع پر فوری کارروائی کی۔ سجاول کے قریب دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ کچے کے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس کے باعث لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے مختلف جو نمائندے ہیں اس وقت مختلف شہروں میں، اور ABN کی ٹیم موجود ہے جو کہ لمحہ بلمحہ ہمیں صورتحال سے جو ہے وہ آگاہ کر رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو مختلف نمائندے موجود ہیں،
उनमें खालिद ताहरानी सजावल से हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा ABN टीम तमाम सैलाब मुतासरा इलाकों में भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले खालिद ताहरानी बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है सजावल और गिरदोनवा में? जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा सुजाल दूल्हे दरिया पुल के मकाम पर। दरियाए सिंध के जो नज़दीकी देहात हैं वो मुकम्मल ज़ेर आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त एक गांव में मौजूद हूँ, गांव हाशम जो है ना शोरों पर। वहाँ पर एक घर में भी मौजूद, यहाँ घर में जो है ना मुकम्मल पानी ने लपेट में ले लिया है। 4 से 5 फुट पानी जमा हो गया घरों में, जिससे जो मुतासिरीन है अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामत पर जाकर जो ना पना ली है। इस हवाले से मेरे साथ एक यहाँ का मुतासिर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। तो पानी तो आ गया है, बस बहुत पानी है, 10-15 गांव है इधर, और इंतजामी कोई हमारे पास नहीं आया है। जी, तो आपने इस मुतासरीन की बातें सुनी। इनका कहना है कि जो ना अचानक पानी आने से हमारा गांव मुकम्मल जो ना पानी की लपेट में आ गया है। ज़िले इंतज़ामिया ने ताहाल हमारी कोई मदद नहीं की, ना हमें टेंट दिया है, ना राशन, ना साफ़ पानी दिया है। इन्होंने हुकूमत वक्त और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि हमारी इमदाद की जाए। जी खालिद, साथ रहिएगा। रुख करेंगे घोटकी का, जहाँ पर मौजूद हैं रियाज हुसैन। जी रियाज हुसैन, आगाह कीजिएगा, इस वक्त घोटकी और गिरदोनवा में क्या हालात हैं? इस वक्त मौजूद हूँ घोटकी के कच्चे में, जहाँ पे सैलाब ने यहाँ पे तबाहियाँ मचा दी। कितने घर डूबे, कितना माल मवेशी मरा, कितना ही फसल पानी की जद में आ चुका। लोग अपने घरों से मुंतकिल हुए, कच्चे की से पक्के की तरफ आए। यहाँ पे मेरी सैलाब मुतासरीन से और यहाँ के जो सैलाब जदगान थे उनसे जब मेरी बातें हुई, वो सिर्फ दुखी आवाज़ों में बातें करने लगे, कहने लगे कि हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई मदद हमारी नहीं की गई है। यहाँ पे जब सैलाब के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे जुल्दी की बीमारियों ने इतनी जन्म लिया है, तेज़ी से फैल रही है। यहाँ पे हाई स्कूल कादरपुर में एक गरीब मुतासरीन के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए जो कैंप लगाया गया था, वहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन हुए, बातें हुई, दिखावा हुआ। वही सामान जो है कुछ जो मनपसंद लोग थे उनको दिया गया, बाकी सामान पता नहीं कहाँ पे गुम हो चुका। कितने रक्शे भरे, कितने गाड़ियाँ भरी, मगर गरीब को इस वक्त तक कुछ भी नहीं मिला। जी साथ रहिएगा। रुख करते हैं अहमदपुर सियाल का, जहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान। जी इरफान, आगाह कीजिएगा, अहमदपुर सियाल और गिरदोनवा में क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ। ये तहसील अहमदपुर सियाल का नवाही इलाका है, बस्ती हो सियाल। इस मकाम पर यहाँ पे भी सैलाबी रेले ने जो तबाहकारियाँ की हैं, यहाँ पे दर्जनों अफराद के मुकम्मल मकानात गिर गए हैं। हज़ारों एकड़ पे खड़ी फसलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं। यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की जान बचा के महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। हमारे साथ अहलियान इलाका भी मौजूद हैं जो कि सैलाब मुतासरीन हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे लोगों के मकानात गिर गए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, फसलें तबाह व बर्बाद हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे नुकसान जो किया सैलाब ने वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे इंतज़ामिया का कोई बंदा नहीं है हमारे पास, ना कोई राशन लेके आया। अगर कोई आए हैं तो एक दो मुखैर हजरात अपनी मदद आपके तहत हैं और हमें राशन वगैरह दे के गए हैं। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है एसी साहब से, डीसी साहब से, मरीम नवाज शरीफ साहब से कि कोई एक अपना वफ्द भेज के यहाँ पे विजिट करवाएं और लोगों के लिए कम अज़ कम, जिनके घर गिर गए हैं, जिनका सामान बहर पड़ा है, उनके लिए कम अज़ कम टेंट का इंतज़ाम किया जाए। जी, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी इस सैलाब मुतासिर शख्स की, इनका यही कहना है कि जहाँ पे दीगर इलाकों में सैलाबी रेले ने तबाहकारियाँ की हैं, उसके साथ साथ इस इलाके को भी शदीद जो नुकसान पहुंचा है इस सैलाबी रेले की वजह से। तो इन्होंने आला हुकाम से यही अपील की है इस इलाके के जो के लोगों के मकान गिरे हैं उनके लिए फंड जारी किया जाए, और जितनी भी यहाँ पे लोगों की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं उनके लिए भी खुसूसी जो फंड है वो जारी किया जाए। जी साथ रहिएगा इरफान। रुख करते हैं शुजाबाद का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जुनैद शाह। जी जुनैद शाह, आगाह कीजिएगा, क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, मैं शुजाबाद आले वाले पुल के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ से सैलाबी पानी तो चला गया, लेकिन हर तरफ तबाही की दास्तानें छोड़ गया। जहां मुताद्दिद जो बस्तियां हैं वो तबाह बर्बाद हो गई, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान आम के बागात को पहुंचा है। इसी हवाले से हमारे साथ एक बागबान मौजूद हैं। जी जनाब, इस साल जो सैलाब आया वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी बिना पर लोगों की फसलें तबाह हो गई। हम अपनी खुद की बात करें तो हमारा बाग यानी कि 7-8 साल लगा हुआ था आम का,
तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल, यहाँ पर आपने जैसे यहाँ पर बागबान की बात को सुना, उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पर जो है वो फौरी तौर पर ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए, क्योंकि नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि जो मुल्तान और शुजाबाद का आम है वो पूरी दुनिया में यहाँ के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि ये अपनी मिठास में कोई सानी नहीं रखता। तो यहाँ के बागबानों की, यहाँ के काश्तकारों की हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है, खुदारा यहाँ पर टीमों को भेजा जाए ताकि ये जो हरियाली यहाँ से खत्म हो चुकी है वो लौट सके। जी।